بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ تو پہلی غزل کا آخری شعر، آئین، دستور، طریقہ، جواں مرد، جواں مرداں، جواں مرد، بہادر مرد، حق بات کہنے والے مرد، حق گوئی، سچ بولنا، حق گوئی، سچ بولنا، بے باکی، بے خوفی، نڈر پن، اللہ کے شعروں کو، یعنی یہی جو جواں مرد ہیں یہ اللہ کے شعر ہوتے ہیں، کو آتی نہیں رباہی۔ رباہی چلاکی، ہوشیاری، دو نمبری، منافقت۔ رباہ لومڑی کو کہتے ہیں اور لومڑی اپنی چلاکی کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہاں رباہی پھر اسی مناسبت سے چلاکی، ہوشیاری۔ تو آئین جواں مرداں یعنی وہ مرد جو حق والے ہیں، بہادر ہیں، ان کا طریقہ زندگی گزارنے کا کیا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، حق گو ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں۔ وہ جو بات سامنے کہتے ہیں وہی بات پیٹھ پیچھے بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بے باک ہوتے ہیں، بے خوف۔ سچ بات کہنے میں ان کے اندر بے خوفی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اگلے مصرے میں اقبال نے انہیں اللہ کا شعر کہا ہے۔ تو وہ کمزور کے آگے بھی سچ بات کہتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، اور طاقتور آدمی کے سامنے بھی حق گو ہوتے ہیں اور بے خوف ہوتے ہیں۔ اگر جان کا خطرہ بھی ہو تب بھی وہ بے خوف رہتے ہیں، حق بات کہنے سے وہ ذرا بھی نہیں کتراتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہے۔ اسی لیے ایسے جواں مردوں کو اقبال نے اللہ کا شعر کہا ہے، اور یہ اللہ کے شعر چلاکی، ہوشیاری، پنترا بدلنا، دو نمبری کرنا، منافقت کرنا نہیں جانتے۔ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے کہ پنترے بدلیں، چلاکیاں چلائیں، جہاں حق بات کہنے میں کوئی خطرہ نہیں کہہ دی، اور جہاں خطرہ ہے وہاں حق بات چھپا دی۔ یہ اللہ کے شعروں کا کام نہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ اللہ کے شعر ساری زندگی اسی آئین، اسی دستور کے تحت چلتے ہیں کہ حق بات کہنی ہے، راست بات کہنی ہے، صحیح بات کہنی ہے، اور بے خوف رہنا ہے۔ اور اگر ان کی جان بھی حق بات کہتے ہوئے، حق کے لیے لڑتے ہوئے چلی جائے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔